حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے نرم گو تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے، ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا دشمن آتا آپ جب اس سے بات کرتے وہ ایمان قبول کر لیتا۔ اب سنیے گا، اسد بن زرارہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا، یہ قبیلہ بنی سلم کے سردار تھے اور انہی کی معاونت سے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب قبیلہ بنی ظفر کے جب ایک باغ میں داخل ہوئے تو کچھ نئے مسلم بھی آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور باقی لوگ بھی آ گئے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے سب کو نیکی کی دعوت پیش کی، آپ کا انداز بیان بڑا متاثر کن تھا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر یہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کے چوٹی کے سردار تھے، یہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ بات ہوئی کہ اسد بن زرارہ کے ساتھ ایک مکی نوجوان داخل ہوا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے مذہب سے تبدیل کر رہا ہے، اللہ اکبر، تو اب سعد بن معاذ نے اسید بن حدیر سے کہا کہ جائیں اس نوجوان کو سمجھائیں ہمارا شہر چھوڑ کر چلا جائے، کیوں اپنے دین کی بات کرتا ہے۔ اب جناب اسد بن زرارہ بڑے روب کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جاتے ہیں اور کہا، جب وہ قریب پہنچے نا تو اسد بن زرارہ نے ان کو دیکھ لیا، اسید بن حدیر کو، اور کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اگر یہ اسلام لے آئے نا تو قبیلے میں بڑا زبردست اثر پڑ جائے گا، لیکن بات ذرا نرمی سے کیجیے گا، بندہ تھوڑا سخت ہے۔ اب جناب اسید بن حدیر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنا آتے ہی شروع ہو گئے کہ تم دونوں یہاں کس لیے آئے ہو؟ تم ہمارے کمزوروں کو ورغلانے اور اپنے دین کی طرف بلانے آئے ہو، اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اب مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر، نور والا چہرہ، چمکتا چہرہ، عظیم مبلغ ہیں، اسید بن حدیر کی طرف دیکھا، نہایت نرمی اور میٹھے لہجے میں کہا، میری ایک بات پہلے سن لیجیے، ہیں اگر آپ خیر و بھلائی چاہتے ہیں۔ اسید بن حدیر تو لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جب نرم لہجہ سنا تو پگھل گئے، کہتے ہیں کہ خیر و بھلائی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا پہلے بیٹھ تو جائیے، ذرا بیٹھ کے میری بات تو سنیے، ہیں اگر سمجھ آ جائے تو مان لیجیے گا ورنہ آپ کی مرضی۔ اچھا، اسید بن حدیر بڑے عقل مند تھے، سوچتے ہیں لڑائی سے کیا فائدہ، بات سن لیتے ہیں، اگر بات سن کے بندہ چلا جائے گا چلے نیگوشیشن کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، نیزہ گاڑا زمین پر بالکل ان کے سامنے اور ان کے پاس بیٹھ گئے، یعنی تیار نیزہ بھی ہے، ایک روپ بھی ہے کہ بھئی نیزہ گڑا ہوا ہے۔ مگر حضرت مصعب بن عمیر تربیت یافتہ کس کے تھے، نگاہ مصطفیٰ لے کر آئے تھے، دعائے مصطفیٰ لے کر آئے تھے، مدینے کی تقدیر بدلنے آئے تھے، اللہ اکبر۔ اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے، ان کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے جو انداز اختیار کیا، اسلام کی باتیں کی، قرآن کا آیت تلاوت کی، جب تھوڑی دیر ہو گئی تو کہتے ہیں باتیں تو تمہاری سمجھ آتی ہیں، تمہارا پیغام بڑا عظیم ہے، جو آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں، بتاؤ تو صحیح اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا۔ وہ شخص جو تلوار لے کر شہر سے نکالنے آیا تھا، مبلغ اسلام کی پیاری باتیں سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔